مولانا محمد طاہر مدنی صاحب ناظم جامعۃ الفلاح اور اسٹیج پر موجود معزز حضرات اور اس عظیم اجتماع میں شریک محترم حاضرین اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری گفتگو کا موضوع قبولیت حق کے مسائل اور ان کا حل۔ اس میں میں یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ قبول حق کے بعد آنے والوں کو، ہدایت یافتگان یا نو واردین، کن کن مسائل کا سامنا انہیں کرنا پڑتا ہے اور ان مسائل کے حل کے سلسلے میں ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے۔ یہ گفتگو ایسی ہے کہ جس کا راست تعلق ہم یہاں جو موجود مسلمان ہیں، ہماری ماں بہنیں اور بیٹیاں موجود ہیں، ان سب سے اس کا تعلق ہے۔ قبولیت حق کے بعد مسائل کے حل کی ذمہ داری بہت زیادہ ہم پر ہی عائد ہوتی ہے۔ آنے والے اپنے سماج کو اور اپنے مذہب کو اور اپنے جانے پہچانے سارے اعزاء اور اقربا کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہوتے ہیں، اور ان کی یہ امید ہوتی ہے کہ اسلام میں آنے کے بعد مسلمان ان کا استقبال کریں گے، انہیں اپنا بھائی سمجھیں گے اور ان کے مسائل کو حل کرنے کے سلسلے میں تعاون کریں گے۔ اگر ہم ان کے مسائل کو اپنے مسائل نہ سمجھیں، ان کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد نہیں سمجھیں گے تو ہم کبھی ان کے مسائل کو حل نہیں کر سکیں گے۔ ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم آنے والوں کے لیے مشفق اور ایک مہربان مزکی اور ان کے لیے ایک بہترین رفیق ثابت ہوں، اور اسلامی گھر میں یا خاندان میں ان کے داخلے کو ہم مسرت اور خوشی کے ساتھ اس کا استقبال کریں۔ محترم حاضرین، ہمارے ہاں عام طور پر نو مسلمین کی اصطلاح یہ عام ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ آنے والے کوئی الگ سے طبقہ بننے نہ پائیں۔ نو مسلمین کے نام سے جب انہوں نے ایک مرتبہ کلمہ شہادت کو ادا کیا تو وہ مسلمان ہیں الحمدللہ، اور ہمارے بھائی ہیں، اور وہ اب ہمارے اسلامی خاندان میں، اسلامی سماج میں شامل ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تبدیل مذہب کی اصطلاح کو بھی ہمیں استعمال نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بچے کو دین فطرت پر پیدا کیا ہے، اس لیے یہ تاثر ہمیں دینا چاہیے کہ اگر وہ اسلام قبول کرتے ہیں تو دراصل وہ اپنے اصلی مذہب میں آتے ہیں، اپنے اصلی دین کو وہ قبول کرتے ہیں جس سے وہ اب تک کسی وجہ سے دور تھے۔ تو یہ تاثر ہمیں دینا چاہیے کیونکہ اصلاحات کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ چند احتیاطی تدابیر بھی ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ قبولیت حق کے واقعات کی پبلسٹی نہیں کرنا چاہیے۔ جوش جذبے میں آ کر میڈیا میں ان چیزوں کو نمایاں کرنا اور اس کے بارے میں تفصیلات کو بتانا مناسب نہیں ہے۔ یہ کسی ڈر اور خوف کی وجہ سے نہیں بلکہ کچھ مصلحتیں ہیں، میں آگے چل کر اس کا آپ کے سامنے تذکرہ کروں گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آنے والوں ان قبولیت حق کے بعد ان کے مسائل کو دو بنیادوں پر ہم حل کر سکتے ہیں، ایک ہنگامی بنیاد پر اور دوسرا مستقل بنیادوں پر ان کی بازآباد کاری اور ان کے مسائل کو ایک لمبی مدت میں شاید ہمیں دیکھنا ہوگا۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اس ملک میں جیسے جیسے اسلام کا تعارف بڑھتا جا رہا ہے، غلط فہمیاں، بدگمانیاں دور ہو رہی ہیں، جگہ جگہ قبول حق کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ اس ملک کی پوری تاریخ ماضی کی اس بات پر گواہ ہے کہ اس ملک کے اندر ہمیشہ دعوت حق کا استقبال کیا گیا۔ اس ملک کی تاریخ میں 25 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تشریف لا چکے ہیں، اس ملک کی تاریخ میں 80 تابعین تشریف لا چکے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر دعوت کے کام کو حکمت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ، داعیانہ کردار اور درد و سوز کے ساتھ آگے بڑھایا جائے تو یہاں اللہ کے بندے جہنم کی آگ سے بچنے کی راہ پا سکتے ہیں، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ محترم حاضرین اور خواتین، ہمیں آنے والے ان لوگوں کو ایک نظریاتی امت کے افراد بننے میں ان کی مدد کرنی چاہیے اور انہیں دین کا داعی بنانا چاہیے، اور ان کے ذریعے سے
ان کے اپنے خاندان، ان کے اپنے سماج، ان کے اپنے ہم مذہب لوگوں میں دعوت کو عام کرنے کے لیے ان کو ہمیں تیار کرنا چاہیے. یہ بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے. اب دیکھیے کہ مسائل کیا کیا پیش آتے ہیں. ایک پہلا مسئلہ تو یہ ہے کلمہ شہادت ادا کرنے میں ہی آنے والوں کو دشواریاں پیش آ رہی ہیں. آپ شاید یقین نہیں کریں گے، ایسے واقعات بھی ہمارے پاس موجود ہیں جہاں مسلمانوں نے کلمہ پڑھانے سے انکار کر دیا اور ڈر اور خوف کی وجہ سے یہ سمجھا کہ اگر ہم نے ان کو کلمہ پڑھا دیا تو ہماری شامت آ جائے گی. ایک تو مسئلہ یہ ہے. اس کے بعد آنے والوں کا سب سے بنیادی اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی صحیح اسلامی تعلیم اور ان کی صحیح دینی تربیت ہو تاکہ وہ ایک سچے مسلمان بن کر زندگی بسر کر سکیں. بگڑے ہوئے مسلمانوں میں کچھ اور مسلمانوں کا اضافہ کرنا بڑی نادانی کی بات ہوگی. ان کی اسلامی تربیت، اسلامی طور پر تعلیم، یہ سب ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے اور ایک اہم مسئلہ ہے. تیسری بات یہ ہے کہ قانونی مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں. پولیس انکوائری سے لے کر ایفیڈیویٹ بنوانا اور ان کا پاسپورٹ ہے، ڈرائیونگ لائسنس ہے، بینک اکاؤنٹ ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اسی طرح سے شادی بیاہ کا مسئلہ بہت ہی سنگین مسئلہ بن گیا ہے اور اس مسئلے کے سلسلے میں بھی ہمیں حل کے بارے میں غور کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر معاشی مسائل ہیں جہاں بے روزگاری ہے یا وہ اپنے سماج سے اور اپنے خاندان سے کٹ کر جب آ جاتے ہیں تو آنے کے بعد بالکل بے وسائل اور بہت زیادہ مالی پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں. ہنگامی طور پر بھی کچھ کرنا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ان کے معاشی مسئلے کے حل کے لیے بھی سوچنا پڑتا ہے. کچھ ایسے نوجوان بھی آتے ہیں جو تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی جدید تعلیم کا مسئلہ بھی ہے کہ ان کی تعلیم کیسے جاری رہے. وہ ٹیلنٹڈ ہیں، اچھے اسکلز رکھتے ہیں اور اچھی صلاحیت رکھتے ہیں، ان کے سلسلے میں بھی ایک مسئلہ ہمارے سامنے کھڑا ہوتا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ذات پات اور برادری کے مسائل جو بدقسمتی سے آج مسلمانوں کے اندر پائے جاتے ہیں غیر اسلامی انداز فکر کے نتیجے میں، ان کو بھی حل کرنے کی ضرورت ہے. اب آئیے میں مختصراً ایک ایک مسئلے کے سلسلے میں ہم کیا کر سکتے ہیں وہ آپ کے سامنے عرض کروں گا. میں جو تدابیر رکھ رہا ہوں وہ آخری حل نہیں ہے. میں جو بھی تدابیر رکھ رہا ہوں، جو حل آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، وہ آخری اور قطعی چیز نہیں ہے. اس سے بہتر حل اور اس سے بہتر تدابیر آپ سوچ سکتے ہیں، لیکن کم سے کم ہم اس بات کو اپنی دینی شرعی ذمہ داری سمجھیں، دعوتی ذمہ داری سمجھیں کہ آنے والوں کے مسائل کا حل ہماری ذمہ داری ہے. ہم اگر بے حسی کا مظاہرہ کریں اور کوئی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے تو ہم اس دنیا میں بھی اس کا خمیازہ بھگتیں گے اور آخرت میں اللہ کے پاس ہم بہت سخت باسپرس کے مرحلے سے گزریں گے. تو سب سے پہلے کلمہ شہادت کی ادائیگی. کلمہ شہادت کی سوچ سمجھ کر ادائیگی کے بعد ایک شخص اسلام کی برادری میں شامل ہو جاتا ہے تو اس میں ہمارے لیے ڈرنے کی، خوف کھانے کی، مرودیت کی کوئی بات نہیں ہے. ہم یہ کوئی غیر قانونی کام نہیں کر رہے ہیں، غیر دستوری کام نہیں کر رہے ہیں. ہمارے ملک کا دستور، ہمارے ملک کا قانون اس کی اجازت دیتا ہے کہ اگر کوئی کسی اور مذہب کو قبول کرنا چاہتا ہے اور اپنے گویا کہ